السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ناگپور کے سلطان حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا ایک اور دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ۔ سرکار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت ہی بڑی عجیب و غریب کرامات کا واقعہ۔ تو میری آپ سے محترمانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں۔ ناظرین محترم، سرکار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکت سے کون واقف نہیں ہے۔ آپ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور حیات میں ایسی کراماتیں لوگوں کو دکھائی کہ جس سے لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوئے اور بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ آغوش میں داخل ہوتے رہے۔ ناظرین محترم، سرکار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 21 جنوری سن 1861 بمطابق 5 رجب المرجب سن 1279 ہجری میں بروز پیر کے دن ناگپور کے قریب کامٹی میں ہوئی، جو ناگپور سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر آباد ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب کامٹی میں انگریزی حکومت کی چھاونی ہوا کرتی تھی۔ آپ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے والد سید بدر الدین فوج میں صوبے دار تھے۔ پیدائش کے وقت عام طور پر تو بچے روتے ہوئے ہی پیدا ہوتے ہیں، مگر بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ سرکار پیدائش کے وقت بھی خاموش رہے۔ وہاں پر موجود عورتیں اور دائیں جو موجود تھی، انہوں نے سمجھا کہ شاید بچہ مردہ پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کو رلانے کے لیے طرح طرح کی ترکیبیں کی گئی۔ ان کی پیشانی اور رانوں پر داغ دیے گئے، تب آپ تھوڑا رو کر پھر چپ ہو گئے۔ یہ داغ آپ کے جسم مبارک پر آخر تک نمایاں رہے۔ آپ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسن عسکری سرکار سے ملتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن عسکری کے پوتے سید عبداللہ عرب سے آ کر مدراس، جسے آج چنئی کہا جاتا ہے، وہاں پر مقیم ہو گئے، اور آپ کی اولاد مدراس اور اطراف مدراس میں پھیل گئیں۔ حضرت بابا تاج الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے آبا و اجداد کولار میں بس گئے، اور آپ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان ہی کی وجہ سے یہ علاقہ کولار شریف کہلاتا ہے۔ اس خاندان میں کئی ولی کامل، کئی بزرگ گزرے ہیں۔ آپ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار ملازمت کی غرض سے کامٹی میں آ کر آباد ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سی کراماتیں منسوب ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بازار سے گزر رہے تھے، راستے میں ایک سنار کا مکان آیا۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بابو، مکان جو تمہارا ہے نا وہ خالی کر دو۔ وہ سنار جو تھا وہ آپ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدت مند تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنا مکان خالی کر دیا اور حکم کی تعمیل کی۔ اسی رات اس مکان میں پتہ نہیں کیسے پر آگ لگ گئی پورے مکان میں، اور سب کچھ جل کر خاک ہو گیا۔ دوسرے دن جب اس سنار نے اپنے گھر کو دیکھا، اپنے جلے ہوئے مکان کو دیکھا، تو وہ سنار کانپ کر رہ گیا، اور بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی عزت اس سنار کی نگاہ میں اور زیادہ بڑھ گئی۔ بے ضابطہ اس سنار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ اس کے بعد بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں نکل پڑا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس سنار نے ایک پلیا کے نیچے بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کو جا پایا، اور دوڑ کر پھر بابا صاحب کے قدموں میں گر پڑا۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اور اس کے خاندان کو آگاہانی سے بچایا تھا، اور اب تو اس کرامت کی وجہ سے بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت دور دور تک پھیل رہی تھی، اور سینکڑوں ضرورت مند بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنے لگے۔ ہمہ وقت لوگوں کی بھیڑ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گھیرے رہتی تھی۔ ایک عقیدت مند جو آپ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا چاہنے والا تھا، جس کا نام قطب الدین تھا، انہوں نے ہی ایک کتاب تاج قطبی لکھی، جس میں اس نے حضور بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت سے حالاتوں، واقعات اور کرامات کا ذکر تفصیل سے کیا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مجرم بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بابا صاحب نے اسے دیکھ کر فرمایا، جا اے بندے، تجھے ہم نے چھوڑ دیا۔ وہ شخص ایک غریب کسان تھا، جس کو زمین کے جھگڑے کی وجہ سے گاؤں کے تمام لوگوں نے ایک قتل کے مقدمے میں پھنسا دیا تھا۔ غریب آدمی اپنے مقدمے کی پیروی نہ کر سکا اور اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔
لیکن اپیل کی اجازت اور مہلت دی گئی تو وہ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ سرکار نے اسے مطمئن کر واپس کیا۔ ہائی کورٹ میں جب مقدمہ اس بندے کا پیش ہوا تو ایک وکیل جج صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس غریب کسان کے مقدمے کی پیروی کرنی چاہیے۔ اجازت مل جانے پر اس وکیل نے مختصر سی تقریر سے اس جج کو مطمئن کر دیا اور پھر جج نے سرکاری وکیل سے مشورہ کر کے اپنا فیصلہ سنا دیا اور رام سنگھ کسان جسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی، جج نے اسے صاف صاف باعزت بری کر دیا۔ ناظرین کرام، یہاں پر سب سے عجیب اور چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ جانتے ہیں وہ وکیل کون تھا؟ وہ وکیل خود سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ تھے۔ سبحان اللہ، جو ایک بے قصور مجرم کو آزاد کروانے کے لیے وکیل بن کر عدالت میں آئے تھے۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ممبئی کے سیٹھ بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے۔ ان کے والد بمبئی میں سخت بیمار تھے۔ سیٹھ صاحب انہی کے لیے دعا کروانے کے لیے بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے تھے۔ بابا صاحب ان کو دیکھتے ہی بولے، ممبئی واپس جاؤ، تمہارے والد تو ٹھیک ہو گئے ہیں۔ ان سیٹھ صاحب نے بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کے ان الفاظ کی تصدیق کے لیے بمبئی میں جوابی تار بھیجا، جس کا جواب بمبئی ہی سے ان سیٹھ صاحب کے والد نے ہی انہیں تار کے ذریعے بھیجا اور انہوں نے اس تار میں لکھ کر فرمایا کہ میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک دن ایک شخص بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور قدموں میں سر رکھ کر التجا کی کہ میری بیٹی سخت بیمار ہے، مہربانی کر کے اسے بچا لیجیے۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کی طرف دیکھا اور تھوڑی سی دیر آنکھیں بند کر بیٹھ گئے، پھر آنکھیں کھول کر یوں فرمانے لگے، جاؤ، اب تمہاری بیٹی تندرست ہو چکی ہے، خطرہ اب ٹل چکا ہے۔ انہوں نے گھر جا کر دیکھا کہ لڑکی کچھ کھا رہی ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ ان حضرات کی بیوی نے انہیں بتایا کہ ایک فقیر دروازے پر بھیک مانگنے آیا تھا، اس فقیر کو کچھ پیسے دینے دروازے پر میں گئی تو میری آنکھوں میں اداسی دیکھ کر فقیر نے پوچھا، کیوں، آخر کیا بات ہے، تمہاری آنکھوں میں اداسی کیسی؟ اس کی بیوی نے بیٹی کا حال سنایا تو وہ فقیر اندر چلا آیا اور اس لڑکی کے سر پر یعنی اس بچی کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، لو، اب یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ لڑکی اٹھ کر بیٹھ گئی اور کچھ کھانے کے لیے مانگنے لگی۔ اس طرح وہ بچی چند دنوں میں تندرست ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ شان ہے سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا تاج الدین ضرور لکھیں۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مبارک ہستیوں کے صدقے طفیل ہمیں بھی نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔